نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یار ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند. تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا،
خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کریم کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ جس بابرکت ذات نے اپنے گھر میں ابتداءً آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی، جمعۃ المبارک کے اہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ جس طرح دنیا کا مال و متاع، دنیا کی کرنسی انسان کو بڑی محبوب اور بڑی پیاری ہے، اس کے حصول کے لیے مشکل سے مشکل، دشوار سے دشوار سفر کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اپنوں کی جدائی، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی بستی، اپنا گاؤں، اپنا محلہ، جہاں اس کی یادیں ہیں، جہاں اس کے رشتے ہیں، ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی کرنسی دنیا کی کسی طرح حاصل ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں لالچ ہے، یہ لالچی ہے۔ وہ لالچ اسے تمام تر چیزیں قربان کرنے کے لیے قائل کرتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ میرے پاس امریکہ کا ویزا ہے، کینیڈا کا ویزا ہے، فلاں ملک کا ویزا ہے، فلاں ملک کا ویزا ہے، 100 میں سے 99% لوگ اس آفر کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں مل جائے؟ اس کے پیچھے تمہاری کیا سوچ ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے پیچھے میری بڑی سوچ ہے، مستقبل میں پیسہ کماؤں گا، وہاں کی قیمتی کرنسی کو حاصل کروں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر میں اپنے لیے عالی شان بنگلہ بناؤں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ اس میں تمام تر زندگی کی آسائشیں رکھوں گا۔ پھر کیا کرے؟ آرام اور چین کی زندگی گزاروں گا۔ ان تمام تر چیزوں کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن اپنے ارمان بتاتا۔ پھر ایک دن موت ہے، پھر ایک دن
بولو پھر ایک دن موت۔ میں کچھ دن پہلے ایک کالم آیا میری نظروں کے سامنے، یورپ کا ایک ڈانسر تھا، گائک تھا، مائیکل، اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے کم از کم 90 کے قریب سرجری کروائی ہوئی تھی، اپنی بلیک سکن کو وائٹ کروایا۔ لوگوں سے ملنے کے لیے ہاتھ پر دستانے پہنتا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں 150 سال زندہ رہوں۔ اس کے لیے 17 ڈاکٹر ہر وقت اس کے ارد گرد رہتے تھے، جو ہائر کیے ہوئے تھے، جنہیں جاب پہ رکھا ہوا تھا 17 ڈاکٹر۔ ہر ڈاکٹر اپنے اپنے فن کا ماسٹر اور اپنے اپنے فن کا اسپیشلسٹ تھا۔ اتنا کچھ کر کے جہاں وہ سوتا تھا وہاں بھی اس نے شیشے کا کیبن بنایا ہوا تھا۔ 150 سال کا منصوبہ تھا، لیکن زندگی نے 50 سال ہی وفا کی۔ 17 ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے، بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ کے ہوتے ہوئے، زندگی کی بازی ہار گیا۔ انسان کی پلاننگ کچھ ہے، رہنا اتنی دیر ہی ہے اس نے جتنی دیر اس کی زندگی لکھ دی گئی ہے۔ ابھی یہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو وہیں پہ اس کی زندگی لکھ دی گئی تھی، اتنی ہے۔ آگے خواہشات ہیں، جتنی مرضی بنا لیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے نیند آئی ہوئی ہے نا۔ میں رات 3 بجے آیا ہوں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے، 3 بجے پہنچا ہوں۔ ابھی جمعہ پڑھاؤں گا تو یہاں سے پھر پڑھاتے ہی کوہاٹ نکل جاؤں گا، صرف اس لیے کہ ساتھی بڑے دور دور سے آتے ہیں، جمعہ مس نہ ہو، اس لیے طبیعت تھوڑی سی ناساز۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہتا تو یہی ہے کہ مجھے کرنسی تگڑی ملے، اچھی ملے، پاورفل ملے، لیکن حقیقی زندگی کی کرنسی انسان باحیثیت مسلمان ہونے کے حقیقی کرنسی آخرت کی کرنسی ہے۔ جس طرح دنیا کی کرنسی کے اندر ویلیوز ہے نا، ویلیوز، روپیہ نیچے ہے، ین اوپر ہے، ڈالر آسمان چھو رہا ہے، ڈالر سے اوپر بھی کرنسی ہے، دینار ہے، درہم ہے، کویت سب سے اوپر ہے، ویلیوز ہے کہ نہیں؟ اسی طرح انسان کی نیکی جو ہے اس کی بھی ویلیوز ہے، آخرت کی جب وہ کرنسی بنتی ہے تو اس کی بھی ویلیو ہے۔ ایک نیکی کرنے والے کو 1 اجر ملتا ہے، بسا اوقات ایک نیکی پہ 10 گنا ملتا ہے، بسا اوقات ایک نیکی پہ 40 گنا ملتا ہے، 100 گنا ملتا ہے، 400 گنا ملتا ہے، 700 گنا ملتا ہے۔ اس سے بھی بڑھا کے اللہ دے دے تو اس کا فضل ہے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ حقیقی کرنسی آخرت کی کرنسی ہے، جو انسان کی دنیاوی آنکھ بند ہونے پر عالم برزخ کی آنکھ کھلے گی نا، پھر اسے نظر آئے گی، پھر اس کا دل ہوگا میں دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی، بولو دنیا کی ساری دولت، سارا پیسہ، سارا مال، اسے میں اکٹھا کر کے
نیکی کروں اس پیسے سے تو آخرت کی کرنسی بنا لوں، لیکن پھر اس وقت یہ سوچ اس کے کام نہیں آئے۔ حوالہ دوں گا انشاءاللہ ساری باتوں کا، آپ کو پتہ ہے حوالہ آپ کو مل جاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے قرآن سے حوالہ ملے گا کہ جب اس کو اگلے معاملات نظر آتے ہیں نا، پھر اس کو اولاد بھول جاتی ہے، بیوی بھول جاتی ہے، رشتے ناتے بھول جاتا ہے، پھر اپنی فکر کرتا ہے، جس طرح دنیا میں غریب بھائیوں کو بھول جاتا ہے، غریب بہنوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اوس پڑوس کو بھول جاتا ہے، مسلمان کا حق بھول جاتا ہے، دنیا میں بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ تو فنا ہونے والی دنیا، یہاں جوانی جوانی نہیں رہی، بڑھاپا بڑھاپا نہیں رہا، بچپن بچپن نہیں رہا، لڑکپن لڑکپن نہیں رہا، وہاں تو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ جوانی ہے تو بڑھاپا ہے ہی نہیں، جنت کی بہاریں ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوں۔ یہاں تو ایک مرتبہ اپنی دیواروں کو اچھا پینٹ کرتا ہے، 10 سال بعد کہتا ہے خراب ہو گیا جی، اب بڑا پیسہ لایا تھا جی، میں انج کیتا تھا جی، انج کیتا تھا جی، خراب ہو گیا۔ وہاں ایک دانہ کھجور کا بھی آپ کی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہاں سے پھل توڑا، وہاں اس جگہ پہ فوراً دوسرا آ گیا، خالی جگہ فوراً پر۔ سبحان سبحان۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے، دو نعمتیں جو انتہائی بڑی ہیں اور انتہائی محبوب ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں دو نعمتیں بڑی ہیں، اہم ہیں، محبوب ہیں، لیکن خطرناک بھی ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بھی ہیں۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی یہ دونوں ہیں، قربت الہی کا ذریعہ بھی یہ دونوں ہیں، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بھی یہ دونوں ہیں۔ سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کون ہے ایمان والا؟ بولو تو صحیح یار، ایمان والے تو بولو نا، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، میں کافروں سے مخاطب، عام انسانوں سے مخاطب، میں مشرک سے مخاطب، منافق سے مخاطب نہیں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ او ایمان والے ہو، ایمان والو، دو چیزیں، کتنی؟ دو بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک مال، دوسری اولاد، ایک مال دوسری اولاد، بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے، اس نو ہی لکو لکو کے رکھدا ہے تے اس نو ہی، اس پر بھی بری نظر نہیں پڑنے دیتا، اس پر بھی نہیں پڑنے۔
اسے بھی لوگوں سے بچاتا ہے، اسے بھی لوگوں سے بچاتا ہے۔ مال کی بھی محبت ہے، اولاد کی بھی محبت ہے، دونوں کی محبتیں دل میں بسائے ہوئے ہیں، دونوں کی محبتیں دل میں بسائے ہوئے ہیں، نہ اسے چھوڑتا نہ اسے چھوڑتا ہے، یہ چھوٹ جائے تو پھر بھی دکھی ہوتا ہے، یہ چھوٹ جائے تو پھر بھی اس کے روگ سے بھی موت واقع ہوئی ہے، اس کے روگ سے بھی موت واقع ہوئی ہے۔ آندھے جدوں دی دکان نو اگ لگی سو نا اٹھے آئی ہے، جدوں دی چوری ہوئی نے نا پرت کے ہوش ہی نہیں سو آئی، جدوں دا پتر مریا سو پرت کے سیدھا ہی نہیں ہوا، جدوں دا انج ہویا ہوندا کہ نہیں، اور جدوں دا انج ہویا پرت کے سیدھا ہی نہیں ہوا، دل نو لا گیا، دل نو۔ اللہ کہندے نے خیال کریو، خیال کریو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اولاد کی محبت، مال کی محبت کہیں تمہیں میرے قرآن سے دور نہ کر دے، کیونکہ ہدایت ہے تو یہ قرآن ہے، سامان راحت ہے تو یہ قرآن ہے، سامان نجات ہے تو یہ قرآن ہے، بولو ہاں، سامان راحت ہے تو یہ قرآن ہے، سامان نجات ہے تو یہ قرآن ہے، قربت الہیہ کا ذریعہ ہے تو یہ قرآن ہے۔ او میاں یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو بلبولے ہوئوں کو راہ دکھاتا ہے، جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، جو عابد کو معبود سے ملاتا ہے، جو مملوک کو مالک کا تعارف کرواتا ہے، جو مرزوق کو رازق کا تعارف کرواتا ہے، یہ قرآن ہے جو کہتا ہے اِنَّا انزلنا، یہ قرآن ہے جو کہتا ہے اِنَّا انزلنا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا انزلنا، بولو اِنَّا انزلنا اِلَيْكَ الْكِتَابَ سارے بولو یار، بالحق، حق بالحق، یہ قرآن ہے جو بتاتا ہے تنزیل الکتاب، یہ قرآن کہتا ہے تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب، یہ جو تیرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، یہ جو تیری کھڑکی پہ قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے، اور مسلمان یہ جو تیرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، تنزیل الکتاب، یہ نازل کردہ ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے، یہ کتاب من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم،
العزیز الحکیم اس رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے جو زبردست ہے، جو قوت والا ہے، بولو جو قوت والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، جو میاں سپر پاور ہے، جو قوت والا، الحکیم جو حکمتوں والا، اور جس کی حکمتیں سب سے اعلیٰ، جس کی پاور قدرت سب سے اعلیٰ، اس کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ، جی اتارا ہوا رب کی طرف سے کتاب حق ہے یہ قرآن۔ کیا کہتا ہے یہ قرآن؟ کتاب حق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کتاب مبین ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نچوڑ کیا ہے قرآن کا؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن کا تعارف اتنے زبردست انداز میں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے او میرے پروردگار؟ کیا چاہتا ہے؟ قرآن بولا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ اللہ کاش تو انمان آتا ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے میرا رب؟ یہ قرآن کا تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ قرآن کا تعارف اتنا زبردست کیوں کروا رہا ہے؟ قرآن کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ قرآن کس بات کی طرف بلاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ میں اللہ تمہیں اس کتاب ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس قرآن کو سیکھو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ یہ بتاتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ قرآن بتلاتا ہے او میاں جڑے ویلے بھی لوڑ پہ جاوی، جڑے ویلے بھی ضرورت پڑ جائے تمہیں، جس وقت بھی کوئی غم آ جائے تمہیں، جس وقت کوئی مصیبت آ جائے تمہیں، جس وقت کوئی تکلیف آ جائے تمہیں، جس وقت کوئی تنگی آ جائے تمہیں، جس وقت کوئی پریشانی آ جائے تمہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ جس ویلے کوئی تکلیف رنج آ جائے، جس وقت کوئی غم آ جائے، فَاعْبُدِ اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ او پکارتے کس نو پکار؟ نہیں انج نہیں، انج نہیں، جذبے نہ شیطان کو کی ٹپ جائے ایٹلی آواز آ۔ اور پکار جڑے ویلے بھی لوڑ پوی تے کس نو پکار؟ اللہ نو پکار۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، انج نہیں پکارنا جی میں تو پیا پکارنا، جی میں تو پیا پکار، انج نہیں پکارنا جی میں تو پیا پکارنا۔ ادھروں حرام کھاتی جانا ہے تے ادھروں کہنا ہے سبحان اللہ، ہے جی؟ ادھروں رشوت کھاتی جانا ہے تے ادھروں کہنا ہے سبحان اللہ، ادھروں سود کھاتی جانا ہے تے ادھروں کہنا ہے سبحان اللہ، ادھروں حصے کھاتی جانا ہے تے ادھروں کہنا ہے سبحان۔ انج نہیں، اے تے ایک لقمان در ٹر جائے تے 40 دیاڑے دیاں میں نمازاں بھی قبول نہیں کردا، 40 دیاڑے دے ذکر قبول نہیں کردا، 40 دیاڑے دیاں تہجداں قبول نہیں کردا، 40 دیاڑے دیاں میں اللہ تسبیحاں قبول نہیں کردا۔ اے تے ایک لقمے دی گل ہے، تو تے رج مارنا ہے، کی مارنا رج۔ مزہ آ گیا بادشاہ، مزہ آ گیا بادشاہ،
یار جی دے چول قادر لمے لمے ہیں سپر باسپتی کائنات دے لمیاں لمے وچ چھوارے دے لمیاں لمیاں سونگیاں مزہ ہی آ گیا قرآن کہندا ہے ما احل بہ لغیر اللہ اے تے خنزیر دے گوشت نالوں بھی چیز پلیت ہے جیڑی اللہ دے سوا کسی اور دے نا دی دتی جائے آندا میں کیڑا دتی چاچے ہراں دتی اسی تے کھا کے آئے ہیں سبحان اللہ کیا نائی نے بنایا ہے سبحان اللہ اے سبحان اللہ کہندا تے فرشتے کہندے نے لکھ لعنت ہے بے غیرتا تیریاں نمازاں تے تیریاں عبادتاں تے تیریاں ریاضتاں تے تیرے نفل تے تیریاں اذاناں تے تیریاں کامتاں قبول نے تو قرآن دے حرام نو حرام ہی نہیں سمجھیا مسیتی آکھنا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین مسیتی آکھنا ربا کار کرم باہر نکل کے آکے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے باہر آکھنا مرشد تواڈا ہی دتا کھانے ہیں تواڈی نظر کرم ہے تواڈا ہی دتا تواڈا دتا پہ کھانے ہیں تواڈا ہی سارا کچھ تواڈا ہی سارا کچھ وہ بھی دل وچ کہندا کدی میرا ہو جائے نا سارا کچھ وہ کی آندا کدی میرا ہو جائے نا سارا کچھ ایک پھوک مروان دی خاطر ہے پیڑا دم کران دی خاطر کھل دم کران دی خاطر دکان جو پھوک مروان دی خاطر اے بھی شرکیہ تے کفریہ کلمے بولدا اندر تواڈا ہی ہے نظر کرم کرو مارو ہاں دھیان او کی دھیان مارے گا اونوں اپنے کل دا پتہ نہیں سمجھ آئی اونوں اپنے کل دا پتہ نہیں تے تیرے مستقبل دا تینوں دسے گا انا للہ و انا الیہ راجعون معلوم ہوا ایڈا سوکھا نہیں ایڈا سوکھا او بولو تو صحیح ایڈا سوکھا اللہ انج نہیں آکیا فعبد اللہ مخلصا اخلاص ہونا چاہیے اخلاص کی ہے مینوں لوڑ پہ گئی کسی شے دی ضرورت پڑ گئی مجھے کسی چیز کی جس شے کی مجھے ضرورت ہے سامنے بھی ہے میرے پاس لینے کی قوت نہیں وہ فری دینے کے لیے تیار ہے کہتے ہیں آپ مدداں کریے بندہ کہ نانا مینوں تواڈیاں مدداں دی لوڑ مینوں جیڑی شے چاہی دیے میں منگاں گا کدے کولوں میں سوال تا نہیں کردا ابراہیم کو چھکو میں ڈال دیا گیا اسے کھینچ لیا گیا سامنے چیخا جل رہی ہے سامنے آگ بھانبڑ مچا رہی ہے حضرت ابراہیم کو چھوڑنا ہے تو سیدھا آگ میں جا جبریل آ گیا جبریل السلام علیکم یا خلیل اللہ اے اللہ دے خلیل سلامتیاں ہون جے اے اللہ دے خلیل تواڈے تے درود و سلام ہوے جے اے اللہ دے خلیل میرے نال اے پانی اللہ فرشتہ میرے نال ہوا اللہ فرشتہ اللہ کولوں پوچھ کے آیا تیرے محبوب دی مدد کر دے اللہ کیا جا کر لے دسو تساں دسو پھوکا لے حوالے فرشتے نو آڈر لاویے تے ساری چیخا چک کے لائے جائے جے پانی آلے فرشتے نو آڈر لاؤ اتنا پانی برسائے کہ آگ ساری دی ساری پانی چے بہے جائے حضرت ابراہیم آکا لگے او جبریلا اے تاویخ میری قربانی کی دے واسطے وے میں کی دے ناؤ تے آگے چے سٹے آ جا رہے ہیں اور میں اپنے رب دے نام تے قربان ہون جا رہے ہیں میرا رب ہووے واللہ بصیرم بالعباد جڑا اپنے بندیاں دے ہر عمل تے نظر رکھی کھلوتا ہے جے بچانا ہویا تے آپ بچاوے
جے بچانا ہی سو تے آپ بچاوے تیریاں مدداں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور دنیا داری ہے نا دو یار نے بڑے پکے تے ایک ہی یار منڈا ویان لگا ہے یا کوئی کام کرن لگا تے او نائی ہاتھ سنیا کلے دوجے یار تے بندہ کی آندا جا ٹر جا، انہوں نہیں پتا بلانا ہویا تے آپ ہی بلا لے دا، تو کیوں آیا میرے حال؟ وہ انج کیوں کہندا ہے کہ تلک بے با ہوندا ہے، محبت بڑی ہوندی ہے، تلک بڑا ہوندا ہے، تاں ہی کہندا ہے نا، وگرنہ نائیاں دے صدے، نائیاں دے پروگرام، نائیاں دے کہن دے اتے، انہاں دی دعوت دے اتے ہر کوئی دعوت قبول کردا ہی ہے نا، لیکن جتھے تلک بے با ہوئے، جتھے تلک زیادہ ہوئے، جتھے تلک وال ہوئے، اوتھے بندہ نائیاں نو بھی کہہ دیندا تیری لوڑ کوئی نہیں، او میرا یار ہے، میرا سجن ہے، آکھے تے آپ آکھے۔ حضرت ابراہیم آکھیا جبریل تو آیا تے ٹھیک ہے پر تیری مدد دی لوڑ کوئی نہیں، جے دے نا اتے قربان پیا ہونا او ویندا ہے پیا، سبحان اللہ، او ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، او مینوں پکارنا لیا، میری شان، میری ذات ایو جائیے، میری شان ایو جائیے کہ تو مینوں پکارے تے کسے ہور دا خیال تیرے دماغ وچ نہیں ہونا چاہیے۔ کو سمجھ لیجیے کوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والیو، مال تے اولاد دتا کس؟ بولو دتا کس؟ جس دتا ہے دیا لنگل چاہو، دتا کس سے؟ اللہ دتا ہے، میں جے دتا ہے، اللہ کہندا ہے میں جے دتا ہے، تے یاد رکھیو اے مال تے اولاد میرے قرب دا ذریعہ بھی بندے نے، لیکن ایو مال تے اولاد میرے غضب نو دعوت بھی دیندے نے۔ خیال کریو مال تے اولاد وچ اتنا نہ کھبیو کہ من ذکر اللہ، میرے قرآن کو دور ہو جاؤ، میں اللہ دی یاد بلا پو۔ مال 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 اے دی محبت چ نہ حلال ویکھو تے نہ حرام ویکھو، نہ پلیت ویکھو تے نہ پاک ویکھو۔ اولاد دی محبت دے اندر، اولاد دیاں ضرورتاں تے خواہشات دے اندر نہ حلال ویکھو تے نہ حرام ویکھو۔ اگر انج ہو گیا، اگر انج ہو گیا، او ایمان والیا، او مولوی، او پیر صاحب، او سید صاحب، او چودھری صاحب، او جٹ صاحب، او رانا صاحب، او ملک صاحب تے شیخ صاحب، اگر انج ہو گیا مال تے اولاد جت گئے، میرا قرآن ہار گیا، تو میرے قرآن کو نصیحت نہ پکڑی، میرے قرآن دی تعلیم نہ لئی، میرے قرآن نو اولاد نو نہ سکھایا، میرے قرآن والے پاسے نہ آیا، زندگی لنگ گئی، او کاروبار چی لنگ گئی، ملازمت وچ لنگ گئی، او میاں تیری زندگی، ہاں جی ہاں بزنس وچ لنگ گئی، تیری زندگی زمیندار وچ لنگ گئی، تے موت آ گئی۔ ایسے حال دے اندر تے قرآن کی کہندا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تیرے تو وڈا ذلیل تے رسوا میرے دربار چ کوئی نہیں ہوں۔ او گل سمجھ بھی آندی بھائی جی کوئی نہ،
ہاں دیکھو اللہ اگلیاں گلاں پہلاں پیا دسدا ہے. کیوں وہ سیاح بندہ کدھر جانا ہوئے نا آندا یار سرگودے جانا تے کیڑا راہ صحیح ہے, سیانے پوچھ لی تھے نا کیڑا راہ صحیح, میں ادھروں دیا چلا نا 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 ادھروں نہ جاویں ذلیل تے رسوا ہو جائیں دا, اے راہ ٹھیک ہی. تے جے او دی گل نہ منے جس ویکھی ہر شے جنوں پتہ ہے او دی نہ مننے دے رہندا کاش یار من لیندے ہو نا, چنگا بھلا روکدا بھی پیا سی. اللہ بندے نو پہلا پیا روکدا آندا دھیان کریں کیویں حتی اذا جاء احدہم الموت. او میرا بندہ خیال کر لے اے نہ ہوئے کہ موت آ جائے. کی آ جائے بولو کی آ جائے. اذا بلغت التراقی وقیل من راق. کی مطلب ہے دا اللہ کہندا اے نرگے اتے جڑے ویلے روح آ کے رک جاندی اکھاں پرتی جاندیاں قیل من راق نال بیٹھے رولا پاندے نے بلاؤ کسے پھوک مارن والے نو, او بلاؤ کسے دم والے نو, او بلاؤ کسے پھوکاں والے نو, او بلاؤ کسے جاڑ والے نو, او بلاؤ کسے سیانے نو, او بلاؤ جی بلاؤ کسے پیر نو, بلاؤ کسے فقیر نو. کیوں جی پتہ نہیں کی ہو گیا سو غر 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 دیاں آوازاں پیا دیندا ہے. قرآن کہندا اذا بلغت التراقی ایتھے آ کے میں روح روک دینا. یہ تو انہوں پتہ ہے نا جدی رک گئی یہ آگ جنہیں اگلے صاحب ویہلے نے جڑے لین آئے نے. ایتھے پھر قرآن ایک چیلنج بھی کردا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ اے حلق دے اتے روح میں کھلار دیتی ہے. او بڑے بڑے دعوے دار بڑیاں بڑیاں دعویاں کرن والے بڑے بڑے اپنے آپ نو کرنی والے سمجھن والے جی میرے سوا جنہاں نو مشکل کشا سمجھ دے ہو, میرے سوا فریاد رس سمجھ دے ہو, میرے سوا داد رسی کرن والا سمجھ دے ہو, میرے سوا مدداں کرن والا سمجھ دے ہو. او جڑے بلاندے ہو تے پکار دے ہو, کدی کسے نو بلاندے ہو میری کھوٹی کھری کر, کدی کسے نو بلاندے ہو میرا بیڑا تک, کدی کسے نو بلاندے ہو میرے سوا. اے صفتاں تے میریاں نے تے جے تساں کسے نو بلاندے ہو اللہ کی پیا فرماندا ہے سنو فلولا اذا بلغت الحلقوم میں ایتھے لیا کے روح روک دیتی ہے. ہون کسے مائی دے لالچ طاقت اس تو پچھاں لی جا کے وخاوے ہلے نکلی نہیں ہلے اندر ہی ہے. اللہ فرماندا ہے ایتھے میں لیا روکیے تے پیچھاں لے کے جاؤ. کوئی لے جا سکتا ہے نہیں. اب بولو الذی خلق الموت والحیات. کون ہے موت حیات دا مالک؟ اللہ. اور سارے بولو کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا حتی اذا جاء احدہم الموت. اللہ فرماندا ہے جڑے لے موت آ گئی ادھروں روح نکلے. توجہ کریو کیونکہ قرآن اسی پڑھتے جو نہیں تے قرآن دا پیغام صحیح ساڈے تک پہنچدا ہی نہیں. سنیو
سارے سوالوں دے جواب جے اس آیت دے وچ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے موت آ گئی اور روح دے وچوں جسم دے وچوں روح نکل گئی اگلے مقام برزخ تے پہنچ گئی تھلے بیٹھے بندے زمین والے اس میت نو نواندے نے پے اس نو نواندے نے پے کفن پواندے نے پے کوئی خوشبوئیاں چھڑکدا ہے پیا کوئی نک چ روئیاں رکھدا ہے پیا کوئی والا نو سنوار کے او دے وچ اترا پروندا ہے پیا اللہ فرماندا تینوں کی پتا جڑے ویلے اگلے مقام تے روح پہنچ دیے تے اس ویلے کی آندی ہے کالا رب ارجعون او پروردگار مینو واپس ولا دے او اللہ مینو واپس بھیج دے رب ارجعون رب 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 او میرا رب ارجعون مینو واپس گل مینو واپس گل مینو واپس گل میں بھلیا رہ گیا میں تھڑیا رہ گیا میں دنیا لی زندگی نو سب کچھ سمجھدا رہ گیا اگلیاں گلاں تے میں سوچیاں ہی نہیں ارجعون او کی کرے گا واپس ول کے اگو کہندا ہے لالی اعمل صالحا اللہ ایک بار تا واپس بھیج مینو لالی مینو امید اعمل صالحا تنوین آ گئی ہن ہون میں رتی برابر بھی لمحہ ضائع نہیں کردا ہون میں رتی برابر بھی کسے یار کول نہیں بیندا ہون میں رتی برابر بھی ویلا نہیں ٹپاندا اللہ اعمل صالحا اعمل صالحا میں نمازاں پڑھاں گا میں تلاوتاں کراں گا تیرے قرآن نو سکھاں گا تیرے قرآن نو سمجھاں گا ویلے ٹائم ذکر و اذکار کراں گا میں نیکیاں کراں گا دوسرے مقام اتے کی کہندا ہے اندر رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اللہ لمبی زندگی نہیں منگدا ایک لمحے دی مولت لمبی نہیں منگدا دکاناں بھول گیا کارخانے بھول گیا ملازمتاں بھول گیا رینک اپنے بھول گیا جیاں ڈیوٹیاں بھول گیا زمیناں بھول گیا ڈیرے بھول گیا عہدے بھول گیا کرنسیاں دنیا لیاں بھول گیا کی کہندا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اللہ ایک لمحے دی جے مینوں مولت چاہ دیویں او کی کریں گا اس مولت نو آکے فصدق وأکم من الصالحین میرے کول بڑا مال ترائے گڈیاں کھلوتیاں ہوئیاں نے میری اللہ میری حویلی 10 ڈنگر بجے ہوئے نے میرے اللہ میری دکان 10 کروڑ دا مال پیا ہویا ہی اللہ میرے اتلے فلور دے اتے بھی پیسہ میری سیف وچ بھی پیسہ میرے بینکاں وچ بھی پیسہ میرے کول گاڑیاں بنگلے بھی ہیں میرے کول مال متاع بھی ہے میرے کول ساز و سامان بھی ہے میرے کول فلانے ڈالر بھی ہیں میرے کول فلانی ضرورتاں بھی ہیں فاصدقا نہ پتراں دی فکر کردا ہے نہ دیاں دی فکر کردا ہے نہ بیوی دی فکر کردا ہے نہ بھائیاں تے بہناں دی فکر کردا ہے نہ بڈھے ماں پیو دی فکر کردا ہے اپنی فکر کردیاں ہویا کہندا ہے فاصدقا واکم من الصالحین میں ہر شے اپنی کٹھی کر کے ہر شے تیری راہ وچ لٹاواں گا میں صدقے خیراتاں کراں گا میں تیری راہ وچ لٹاواں گا کیوں من الصالحین میں نیک ہو جاواں گا ایتھے بھی پیا کہندا لالی اعمل صالحا اللہ ایک بار مینوں واپس بھیج دے معلوم ہویا ایتھے ہے ہی نہیں ہے نہیں سمجھ آئی معلوم ہویا جڑا مر گیا ہے او ایتھے ہے ہی نہیں
ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਫੀਮਾ ਤਾਰਕ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖਿਓ ਹਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫੀਮਾ ਤਾਰਕ ਤੋਂ, उस दुनिया अंदर जेड़ी मैं छड्ड आया, की आंदा है जेड़ी मैं, ओ बोलो, उस दुनिया दे अंदर भेज। केड़ी दुनिया, फीमा तरक तो, जेड़ी मैं छोड़ आया। सूफी कहंदा कोई ना इत्था ही है, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਣਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? कुरान प्या कहंदा है, आएगा हवाला। और मरन वाला आप प्या कहंदा है, आंदा रब्बा इरजिऊन, मैनू वापस भेज दुनिया दे अंदर, फी मा तरक तो, ओ दुनिया जेड़ी मैं छड्ड आया। नहीं बोलोगे जेड़ी मैं, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। अगू जवाब तो यह होना चाहिए सी ना कि चलिया तू उत्थे ही है। जवाब होना चाहिए सी कि तू उत्थे ही है। फर्क इन्ना है कि पहला उत्ते से हुण थल्ले में है, उत्थे ही है। जवाब यही होना चाहिए सी ना कुरान दा, लेकिन अल्लाह की जवाब देंदे कल्ला, अल्लाह की जवाब देंदा कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इन्नहा कालिमतुन, ए जड़ियां गल्लां प्या करदा है हुआ काइलोहा, ए जड़ियां गल्लां प्या करदा है मरन वाला। अल्लाह फरमांदा है एवें ही अपने कोलों बकवास प्या कर। हुण प्या कहंदा है वापस भेज ते वापस भेज, वापस भेज ते वापस भेज। किवें? अल्लाह फरमांदा है कोई फालतू गल्लां ने। क्यों? वा मिन वराइहिम बरज़खुन, है कुरान दे अल्फाज, वा मिन वराइहिम बरज़खुन। हुण ते ओ पहुंच गया है आलमे बरज़ख विच। पहला किथे सी? आलमे अरवा विच। ओ वेखी जे आलमे अरवा, वेखी जे जदों ओथे सो ते आलमे दुनिया दा पता साजे, ते ओथों आया आलमे दुनिया विच। ते जदों आलमे दुनिया विच आया ते अरवा दा पता कोई नहीं। जेड़े वेले आलमे अरवा च सी दुनिया दा पता, अब बोलो तो सही, मसला हल करिए। जेड़े वेले आलमे अरवा च सी ते दुनिया दा पता कोई नहीं। हुण दुनिया विच आया ते अरवाह दा पता कोई नहीं। कुरान कहंदा है मौत आई ते बरज़ख च पहुंचया ते दुनिया दा पता कोई नहीं। हुण प्या कहंदा है रब्बा इरजिऊन लअल्ली आमल सालिहन, मैं नेक ते साले अमल करा। फीमा तरक तो, और जेड़ी दुनिया में छोड़ आया। जवाब आने कल्ला इन्ना कालिमतुन हुआ काइलोहा। एवें फालतू गल्लां प्या करना क्यों? मिन वराइहिम बरज़खुन, हुण तां तेरा जहान बदल गया है। हुण तू बरज़ख विच आ गए ते बरज़ख च कदों तक रहना ही? एला यौमे युबासू। हुण उस वेले वापस जाना जेड़े वेले सूर फूंकिया जाना है। हुण उस वेले वापस जाना जेड़े वेले रूह लुटाई जानी है, जेड़े वेले क़यामत बरपा होनी है, जेड़े वेले रूह लुटाई। इत्थे भी ये जवाब दिता ना,
تے دوسرے مقام تے کی جواب دیتا اللہ پاک نے آکے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ ایک بار مہلت چا دے میں صدقے خیراتاں کرانگا، اپنا مال سارا کٹھا کر کے۔ اوتھے بھی قرآن کی آندہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اوتھے بھی آکیا کلا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ ایتھے بھی آکیا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز نہیں۔ اللہ دا قانون ہی نہیں، بولو اللہ دا سارے بولو سارے بولو اللہ دا قانون ہی نہیں۔ یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جڑے ویلے موت آ جائے، قضا دا تیر چھٹ جائے کمان وچوں اور زندگی دی دور ٹوٹ جائے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے ہون کچھ نہیں ہو سکدا۔ تینوں دنیا دی زندگی جو میں دتی ہوئی آ، میں تینوں عقل بھی دتی ہوئی آ، میں تینوں اکھیں بھی دتیاں ہوئیاں نہیں، میں تینوں دماغ بھی دتا ہویا آئی، میں تینوں کان بھی دتے ہوئے آن، میں تیرے دل دیاں دھڑکنا بھی دتیاں، اچھے برے نو پہچانن دی تمیز بھی دتی، اچھے برے نو جانن دی تمیز بھی دتی، اپنے تے پرائے دا سبق بھی دتا، میں تینوں اصل تے کھوٹ دی پہچان بھی دتی، لیکن تو آخرت والی کرنسی چھوڑ کے، ہمیشہ ہمیشہ والی کرنسی چھوڑ کے تو لگ پیوں کیڑے پاسے دنیا لے، مالی 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 مالی، ہائے میرا مال تے ہائے میرا مال، کسے دے مال نو بھی آندا ہے میرا مال، رشوت دا مال تے میرا مال، سود دا مال تے میرا مال، حصے کھا گیا میرا مال، ملاوٹ کیتی میرا مال، او میاں شراب پیتی تے میرا مال، زنا دا پیسہ میرا مال، فراڈ کیتا میرا مال، مالی مالی مالی۔ تے جیڑی حقیقت دے اندر دا مال ہے، او حقیقت دے اندر جیڑا اللہ نے دے واسطے آخرت دے خزانے بنا کے رکھے ہیں، اس پاسے گیا ہی نہیں، اس پاسے توجہ کیتی ہوئی نہیں، اس پاسے اس بندے نے اپنے آپ نو گالیا ہی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے بڑا بڑا کسی حد تک بد قسمت تے بد مذہب رہ گیا ہے، کیوں؟ اس واسطے اے او بدکار ہے جس نے آخرت دے بدلے دے اندر ہدایت دے بدلے دے اندر گمراہی نو خرید لیا، ہدایت دے بدلے دے اندر گمراہی نو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، اس تجارت نے تے کدی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ گمراہی دے اندر ذلت ہے، گمراہی دے اندر بے غیرتی ہے، گمراہی دے اندر حرام ہے، گمراہی دے اندر بے سکونی ہے، گمراہی دے اندر بے چینی ہے، گمراہی دے اندر مصیبتاں، گمراہی دے اندر ہر قسم دا غم تے رنج، ہدایت دے اندر راحت ہے، ہدایت دے اندر سکون ہے، ہدایت دے اندر رب رحمان دی مسکراہٹ ہے، ہدایت دے اندر صبر ہے، ہدایت دے اندر شکر ہے، ہدایت دے اندر صبر تے اللہ کہے ان اللہ مع الصابرین، ہدایت تے شکر ہے تے قرآن کہندا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور جی اللہ کو لو حیا کرن والے واسطے اللہ فرماندا ہے واللہ یحب واللہ ولیو واللہ ولیو المتقین۔ حیا والے بندے نو بے حیا پسند نہیں کردا، ایمان والے بندے نو بے ایمان پسند نہیں کردا، مخلص بندے نو کوئی رہن نہیں دیندا، او کھرا بندہ ہوئے ایماندار ہوئے، ہر کوئی کہندا ہے مار دیو، اینو کٹ دیو، اینو مار دیو، اے دی لوڑ ہی نہیں، محکمے دے اندر بھی اے دی لوڑ نہیں، معاشرے دے اندر بھی اے دی لوڑ ہی نہیں، سیاست دے اندر بھی اے دی لوڑ ہی نہیں، او میاں مسجد دے اندر بھی اے دی لوڑ ہی نہیں، محلے دے اندر بھی اے دی لوڑ ہی نہیں، کیوں؟ اے کوئی زیادہ ہی سچا تے کھرا ہے، اے کوئی زیادہ ہی ایماندار ہے، اساں دنیا داراں، نکی موٹی ہیرا پھیری بھی کرنی ہوئی، اور
نکا موٹا دا دپا بھی لانا ہویا، او کدرے ٹوم تمکا بھی پانا ہویا، کدرے پانی دا چھٹا بھی دودھ نو کرانا ہویا، او کدرے مال وچ ملاوٹ کر کے اونوں تھوڑا جہا نکھارنا بھی ہویا، اونوں تھوڑا سجے تے کھبے مار کے گاگ نو پھساونا بھی ہویا، او میاں کدرے پیسے دے کے کام کڈھانا بھی ہویا، کدرے پیسے دے کے کام رکوانا بھی ہویا۔ اسی دنیا دار اللہ فرماندا ایمان والیا تیرا کام میں حیا کرے تے کدے کولوں کرے؟ اللہ کولوں۔ کدے کولوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والیا اللہ کولوں حیا کر۔ اللہ کولوں کی کر؟ اللہ کولوں کی کر؟ حیا کر۔ واللہ ولی المتقین، مینوں اپنی ذات دی قسم میرے کولوں حیا کرن والیاں دا میں یار بن جانا۔ سبحان اللہ۔ میں کی بن جانا؟ اللہ عملہ دی توفیق عطا فرمائے۔